للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ واخوانہ اما بعد. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا اس محفل میں ہم استقبال کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہماری اس محفل کو خیر و برکت والی محفل بنائے اور دنیا و جہان کے لیے ہدایت کا سامان بنائے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے. آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں جو پچھلی محفل میں ہمارا موضوع تھا، تزکیہ نفس کیسے کریں. اس کے ذرائع کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ ذکر و فکر کے ذریعے سے موت کو یاد کر کے اسی طریقے سے اللہ کے فیصلوں پر رضامندی ظاہر کر کے ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں. ایک بہت بڑا ذریعہ تزکیہ نفس کا زہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی، رہبانیت نہیں. انشاءاللہ العزیز ہمارے علماء اکرام یہ وضاحت فرمائیں گے کہ زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی رہبانیت اختیار کر لے، بلکہ دنیا سے بے تعلقی، دنیا ہمارے ہاتھوں تک محدود رہے، ہمارے دلوں میں جگہ نہ بنانے پائے. اسی نقطے پہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے. پہلے اپنے محترم علماء کرام کا آپ لوگوں کے سامنے تعارف پیش کر دیتا ہوں. مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ، مولانا ابو ظفر حسان ندوی ازہری حفظہ اللہ اور مولانا اعجاز اسلم حفظہ اللہ. میں آپ تمام علماء کرام کا استقبال کرتا ہوں. سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے زہد فی الدنیا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو چل رہا ہے، راستے میں کوئی سائبان ملا، وہاں پر سایہ حاصل کیا اور آگے بڑھ گیا. تزکیہ نفس کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہم دنیا سے اپنا دل بہت زیادہ نہ لگائیں، اور اس بات کا انکار دنیا میں شاید ہی کوئی مومن کرے کہ واقعی زہد فی الدنیا یہ تزکیہ نفس کا بہت بڑا ذریعہ ہے. میں چاہوں گا مولانا رضا اللہ عبد الکریم صاحب سے اور اپنے تمام علماء کرام سے انشاءاللہ العزیز اس میں شرکت چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں ناظرین کو مفید معلومات پہنچائیں کہ زہد فی الدنیا کس قدر تزکیہ نفس کی راہ میں معاون ہے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دنیا اور اس کی محبت یہ آدمی کی کامیابی کے راستے کا سب سے بڑا روڑا ہے. دنیا ہمیں اس لیے تو گوارا ہونی چاہیے کہ یہاں رہنے کے لیے جو ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں ان کا پورا کرنے کے لیے وسائل یہیں سے ہمیں اکٹھے کرنا ہے اور یہیں سے لینا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ دنیا ہی ہمارا سب کچھ ہو جائے. اللہم لا تجعل دنیا اکبر ہمنا. اے اللہ سب کچھ ہمارا دنیا ہی بن جائے، اوڑھنا بچھونا سوچنا سمجھنا اور ساری تگودو کا حاصل صرف دنیا حاصل کرنا ہو جائے. پروردگار ایسا دنیا کو ہمارے لیے نہ بنا. رسول اکرم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. دنیا کو صرف اتنا ہی، یہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، ایک راستے میں کچھ ضروریات لینے کا ایک ذریعہ ہے. صرف دنیا میں رہو ایسے جیسے ایک پردیسی رہتا ہے، اس سے دل نہیں لگا لیتا ہے، اس کو جانا کہیں اور ہے، جانا کہیں اور ہے، منزل مقصود اس کی کہیں اور ہے، لیکن کچھ دن ٹھہرنا پڑا اس کو کسی مقام پر تو اس سے جتنا دل لگنا چاہیے اتنا ہی ہونا چاہیے. او عابر سبیل، یا ایک مسافر ہو ایک راستہ منقطع کر رہے ہو، راستے میں کہیں سایہ دار درخت دیکھا تو آرام لینے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ گئے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی زندگی گزاری اور صحابہ کرام کو بھی اسی لیے اسی انداز پر تربیت دی اور ان کو تیار کیا. ان میں سے کسی آدمی کے لیے بھی دنیا سب کچھ نہیں تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. اب اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کے پاس کتنا مال تھا. مال کو انہوں نے کبھی بھی اس لیے نہیں جمع کیا کہ اس سے عیش و آرام نہیں، جب ضرورت پڑے گی تب اللہ رب العزت کے راستے میں لوٹا دیں گے.
جب ضرورت پڑی، قحط پڑ گیا، مدینے میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک بہت بڑا قافلہ پورے غلے کا مدینے میں آیا، بڑے بڑے تاجر پہنچ گئے، یہ ہمیں بیچ دیجئے، نفع کمانا چاہتے تھے، موقع کا فائدہ اٹھانا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا یہ تو سودا پہلے ہو چکا ہے، میں بیچ چکا ہوں۔ کہا کہ بھی آپ 10% لے لیجئے منافع، 20% لے لیجئے۔ کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کرتے کرتے لوگوں نے کہا کون ہے، سارے تاجر یہاں جمع ہیں، آپ کو کون خرید رہا ہے مال؟ تو کہا کہ دیکھو ایک کے بدلے میں 70 گنا مجھے مل رہا ہے، میں تمہیں کیسے بیچ دوں 10-20 میں؟ 50 تک لوگوں نے دینے کا کہا کہ نہیں۔ کون ہے وہ؟ کہا کہ اللہ رب العزت سے سودا کر لیا، سارا کا سارا جو ہے یوں ہی تقسیم کر دیا، اور اس کو اتنا اچھا موقع تھا کہ 50% سے زائد لوگ دینے کے لیے تیار تھے۔ تو کیا ہے کہ دنیا سے جی نہیں لگایا، انہوں نے دل نہیں لگایا دنیا کمائی، بہت بڑی بڑی تجارتیں کی، لیکن دنیا ہی کے لیے ہو کر رہ جائیں ایسا نہیں کیا۔ جب ضرورت ہوئی، مال بھی، بیٹے بھی، اولاد بھی، اپنے آپ کو بھی، سب کو اللہ رب العزت کے راستے میں۔ مولانا انشاءاللہ عزیز ہم پھر آئیں گے۔ میں ابو ظفر صاحب سے چاہتا ہوں کہ ذرا اس نقطے پہ روشنی ڈالیں اور غلط فہمی کو دور کریں زہد فی دنیا کے تعلق سے، کیونکہ زہد فی دنیا کے بارے میں لوگ دو رائے رکھتے ہیں۔ بعض لوگ ایک دم کنارہ کشی کا نام زہد فی دنیا سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں پورے طور پر منہمک کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، اور دنیا ہی کو اپنا ہم و غم بنا لیتے ہیں۔ دونوں کے درمیان ہم کیسے بیلنس رکھیں جس سے ہمارے نفس کا تزکیہ ہو؟ دیکھیے عربی زبان میں زہد فی کے ساتھ بے رغبتی کے معنی میں آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جی کی جب خرید و فروخت ہوئی ہے مصر کے بازار میں، قرآن نے اس کی منتقشی کی، کہا ہے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، شروع بثمن بخس دراہم معدودہ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، زیادہ امید نہیں تھی ملنے کی، باب جو بھی مل گیا وہ مل گیا، وہ چلے گئے لے کر کے۔ لہٰذا ہمارے ہاں یعنی وہ فکر جو مسلمانوں میں بہت دنوں رہی ہے، زہد فی دنیا، یعنی دنیا سے انسان کی بے رغبتی، اس کی شروعات تو یہ ہوئی، اس ان معنوں میں ہوئی تھی کہ جیسے دعا پڑھی آپ نے، قرآن تجلی دنیا اکبر ہمنا، جی دنیا کو سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑی ضرورت اور دنیا ہی سب کچھ ہے سمجھنا نہ چاہیے، کہ دنیا سے بے رغبتی، لیکن اتنی بھی بے رغبتی نہ ہو کہ انسان دنیاوی علائق کے ساتھ ساتھ ایسی چیزوں سے بھی بے تعلق ہو جائے جس سے اس کا دین متاثر ہو۔ بالکل صحیح بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ نے جب یہ چاہا کہ اپنی جائیداد کا کچھ حصہ یا آدھا حصہ، اگر نہیں ہے تم اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا چھوڑو، بہتر ہے ان کو چھوڑ کے جاؤ، وہ کھائیں اور کمائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تزکیے کا یہ زہد ہی نہیں، شریعت کا نفاذ خود بہت بڑا سبب ہے تزکیے کا۔ اور اس کی دلیل کہاں ہے؟ سورہ توبہ میں جہاں زکوٰۃ پہ گفتگو کی گئی، وہاں کیا گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ یہاں پر تزکیہ اور تطہیر نبی کی واجبات نبوت میں شامل کیا گیا ہے۔ حالانکہ شخص ہم آپ سب جانتے ہیں کہ تزکیہ شخصی عمل ہے، لیکن یہاں کے نبی کا عمل کہا گیا اور اس کو جوڑ دیا گیا ہے کہ سے خود من اموالہم۔ تو مال لینا، صدقے کا مال لینا، زکوٰۃ لینا، ایک تو شریعت کے نفاذ ہے، دوسرا یہ کہ ان کی محبت دلوں میں کم ہو، ورنہ اللہ کے حکم کے مطابق اگر کوئی چیز خرچ ہوتی ہے دنیا میں یا کوئی عمل ہوتا ہے دنیا میں، اس سے بڑا تزکیہ کوئی نہیں ہے۔ تو وہ زندگی وہی ہے جو شریعت کے مطابق پسند ہو۔ اگر شریعت کا عمل دخل زندگی میں نہیں ہے تو آدمی کتنا ہی دنیا سے بے تعلق ہو، جیسے دوسرے مذاہب کے لوگ اتنے بے تعلق دنیا سے ہو گئے کہ ہاتھ دھو کر لیتے ہیں، پورا ہاتھ دھو کر سوکھ جاتا ہے، ایک پاؤں پہ کھڑے رہتے ہیں، لیکن ایمان بھی نہیں ہے اور شریعت بھی نہیں ہے۔ اور خود مسلمانوں میں اگر کوئی یہ سب کرتا ہے ایک مسئلہ بنتا ہے، ہاتھ پھیلانے کو منع کیا ہے، ہم دنیا سے بے رغبت ہے۔ کیا مطلب دنیا سے بے رغبتی کا مطلب شریعت میں یہی ہے کہ دنیا تمہارا سب کچھ ہے، دنیا وسیلہ ہے، دنیا مقصد نہیں ہے، دنیا منزل نہیں ہے، منزل کیا اور ہے، وسیلے کو وسیلے جانو، راہ کو راہ جانو، منزل کو منزل جانو۔ مولانا اعجاز اسلم صاحب، زہد فی دنیا کا صحیح اسلامی تصور جس سے ہمارے نفسوں کا تزکیہ ہو۔ زہد کا ایک تصور تو وہ ہے کہ آدمی ترک دنیا کرے
نہیں، یہ بھی جی۔ اسلام کے دور زوال میں اس طرح کی چیزیں کچھ صوفیوں نے اختیار کی. تو پھر میں ذرا اس بنیادی بات کی طرف آؤں گا کہ اصل تو آخرت ہی ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، انسان بھی کچھ بھی نہیں ہے، ہم بھی کچھ نہیں. اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور سب اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کا نام لینا. اس پہ بڑا اچھا شعر یاد آتا ہے مجھے: نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، ہمیں کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. مولانا انشاءاللہ العزیز ہم پھر بریک کے بعد آپ کے پاس آئیں گے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم زہد فی الدنیا کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اس کے صحیح اسلامی تصور کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ دنیا سے بے رغبتی کس قدر ہونی چاہیے اور دنیا سے ہم کس قدر رغبت رکھ سکتے ہیں، کس قدر اسے استعمال کر سکتے ہیں، کس قدر اس کو برت سکتے ہیں. گفتگو کر رہے تھے مولانا اعجاز اسلم صاحب. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی گفتگو مکمل کریں. شکر گزار ہوں کہ آپ نے دوبارہ مجھے موقع عنایت فرمایا. زندگی کشتی کی طرح ہے، دنیا کی محبت اس کشتی کے اندر نہیں آنی چاہیے. تھوڑا سا پانی اندر آ گیا، تھوڑا سا خطرہ پیدا ہوا. بہت زیادہ پانی آ گیا، زیادہ خطرہ ہو گیا، کشتی بھر گئی، ڈوب گئی. لہٰذا وہ جو بات فرمائی گئی ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایک مسافر کی طرح، بلکہ ایک راہگیر کی طرح جو کہیں رکتا بھی نہیں، چل رہا ہے، راہ میں ہے، اس طرح رہو. لیکن ایک بہت بڑا کام مومن کو انجام دینا ہے. اس دنیا کو اگر وہ ظالموں اور کافروں مشرکوں کے سپرد وہ کر دے گا، وسائل کو نہیں اختیار کرے گا اور وہ کمزور قسم کی کچھ تعبیر کرے گا، تو پھر دنیا ظالموں کے پاس، کافروں کے پاس چلی جائے گی. اس ٹی وی کو دیکھ لیجیے، اس کی مثال بہت، جس کے ہم سٹیج پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ہمیں وسائل کی ضرورت ہے، ہمیں نوجوانوں کی ضرورت ہے، ہمیں طلباء کی ضرورت ہے، ہمیں اچھے ٹیچروں کی ضرورت ہے. ہمیں اچھی تنخواہیں دیں گے، ہم انہیں دنیا کے مضامین میں سب جو ہیں سائنس میں آگے بڑھائیں گے. اور وہ لوگ جو سائنس کے علوم حاصل کر کے کائنات کی غلط تعبیر کر رہے ہیں، غلط تشریح کر رہے ہیں اور خدا سے بیزار کر رہے ہیں لوگوں کو، ہم اس سائنس پر قبضہ کر کے، اس سائنس کی صحیح تشریح کر کے اللہ تعالیٰ کے جو نشانیاں بکھری ہوئی ہیں ان کی طرف ہم لوگوں کو لے کے جائیں گے. تو بالکل اس صحیح طریقے سے دنیا دنیا نہیں ہوگی. وہ دنیا جس کو مردار قرار دیا گیا، قابل رد قرار دیا گیا، وہ دنیا ہے، وہ محبت دنیا کی ہے جو ہمیں خدا سے غافل کر دے. یہ ہم خدا کے لیے، خدا کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، خدا کے دین کو پھیلانے کے لیے، خدا کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے، خدا کی زمین پر سے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم حاصل کریں گے. تو یہ ہے اسلامی ظلم. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ زہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی کا صحیح تصور کیا ہے. نہ یہ کہ اپنے آپ کو ہم دنیا میں پورے طور پر اس قدر دنیا کی محبت میں، دنیا کی طلب میں اتنا اپنے آپ کو مبتلا کر لیں کہ آخرت سے ہمارا دھیان ہٹ جائے، اور نہ یہ کہ ہم دنیا سے اتنے بے تعلق ہو جائیں کہ جو وسائل ہیں، سلف کا قول ہے کہ انسان کا اسباب اور وسائل کو نہ اختیار کرنا یہ اس کے عقل کی کمی ہے، اور وسائل پہ پورے طور پہ بھروسہ کر لینا یہ اس کے دین کی کمی ہے. وسائل کو اختیار کریں، اللہ کی مرضی کے لیے اس کا استعمال ہو، لیکن یہ دنیا ہمارے لیے فتنہ نہ بننے پائے. مولانا، محاسبہ نفس بہت ضروری ہے تزکیہ نفس کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اپنے آپ کا حساب کر لو. جی مولانا رضا اللہ صاحب. دیکھیے، محاسبہ نفس کا ہو، قوم کا ہو، جماعت کا ہو، ملت کا ہو، دنیا کا ہو، محاسبہ ایک صحت مند طریقہ ہے کسی بھی چیز کو اس کی اصلی حالت میں رہنے کا، اور جس مقصد کو اس سے وابستہ کیا گیا ہے اس مقصد تک پہنچنے کا. محاسبہ اگر آپ اپنا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن مقاصد کو آپ کے ساتھ وابستہ کیا ہے کہ یہ مقاصد ہیں تمہاری زندگی کے، آپ اس ناحیے سے دیکھتے ہیں کہ وہ مقاصد پورے ہو رہے ہیں، آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، تو آپ ان مقاصد کو پورا کریں گے اور اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کر سکیں گے. اور اگر آپ نے ان مقاصد کو نظر انداز کر دیا اور آپ نے اپنا کبھی بھی محاسبہ نہیں کیا کہ میں ٹھیک چل رہا ہوں نہیں چل رہا ہوں،
دن میرے ٹھیک گزر رہے ہیں, راتیں میری ٹھیک گزر رہی ہیں نہیں گزر رہی ہیں, عبادتیں, ریاضتیں, تقوی, طہارت, پرہیزگاری, اس کی صورتحال کیا ہے میری؟ اگر اس کو آپ نے نہیں کیا تو آپ ایک بیکار کی مشین بن کر رہ جائیں گے. ایسے ہی معاملہ ہے ہمارے سماج کا, ہمارے معاشرے کا, ہمارے ملک کا, ہماری حکومتوں کا. اگر حکومتیں اپنا محاسبہ کرنا بند کر دیں تو بہت جلدی حکومت تباہی سے دوچار ہو جاتی ہے. کوئی ملت اگر اپنا محاسبہ بند کر دیتی ہے تو وہ ملت بھی اسی طرح سے ناکارہ ہو جاتی ہے. کوئی جماعت, کوئی گھر کا اگر فرد جو ذمہ دار ہے وہ اگر اپنے گھر کا محاسبہ نہیں کرتا ہے تو وہ گھر بھی فتنوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے اور وہ گھر نہیں رہتا, فساد کا اڈا بن جاتا ہے. تو محاسبہ بہت ضروری ہے. تزکیہ نفس کے لیے محاسبہ نفس یہ بنیادی چیز ہے. جتنی چیزیں ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو کرنا ہے, وہ چیزیں جب تک محاسبہ نہیں ہوگا آپ کو حاصل ہی نہیں ہوں گی. محاسبہ ہی آپ کو بتلائے گا کہ کس ناحیے سے آپ کے یہاں کمزوری چل رہی ہے. جس ناحیے سے کمزوری چل رہی ہے, یاد آخرت کا تصور بہت کمزور ہو گیا ہے, آپ اس کو بڑھائیے. دنیا کی محبت دل پر غلبہ کر چکی ہے, دنیا کی محبت کو کم کیجیے, مال کو اللہ کے راستے میں لگائیے. محاسبہ ہی در حقیقت آپ کے پورے تزکیے کے نظام کو درست کرتا ہے. بالکل, جزاک اللہ خیر. مولانا ابو ظفر صاحب, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس نقطے پہ بھی روشنی ڈالیں کہ خوف و رجا, اللہ سے امید اور اللہ کا ڈر, یہ بھی بہت ضروری ہے تزکیے کے لیے. ذرا اس تعلق سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ نفس کا تزکیہ اس کے ذریعے سے بھی حاصل ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں خوف رکھیں اور اس سے امید بھی رکھیں. خوف و رجا, یدعون ربهم خوفا و طمعا. ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. ایمان خوف و رجا کے درمیان ہے. خوف اللہ تعالیٰ سے اس انداز کا جس میں دوری نہ پیدا ہو, اور جس چیز کا نام رجا ہے اس کا مطلب یہ کہ اتنا زیادہ آدمی ڈپینڈنٹ نہ ہو جائے رجا کے اوپر کہ اپنی کمزوریاں ظاہر کرتا چلا جائے. اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں خوف ہو اور اللہ کی رحمت کے کو سامنے رکھ کر کے رجا قائم ہو. دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں ہیں, لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ نہ ملے, نہ دوزخ اور نہ جنت, فزت برب الکعبہ, بالکل رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو جاؤں گا. کیونکہ اللہ کا جلال, اللہ کی عظمت, اللہ کی کبریائی, اللہ کا انتقام, اللہ کا قہر, اللہ کی گرفت, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو جانتا ہے, اور نبی سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا. وہ ہمیں گھبرا جاتا ہے کیا ہوگا. پھر اللہ کی رحمت, اللہ کی غفاری, اللہ کی رحیمی, اللہ کی رحمانی, یہ دیکھ کر بندہ آگے طرف بڑھتا ہے. اسی لیے کہا گیا ایمان بین الخوف والرجا, امید و بیم کے درمیان ایمان ہے. تو خوف کے نتیجے میں یقیناً تزکیہ پیدا ہوتا ہے, اور تزکیہ پیدا ہوتا ہے رجا کے نتیجے میں بھی. ہم جب ابھی ہمیں آئے, ہمیں کہا ایسے پہنو, ایسے قمیص کرو, ایسے کرتا کرو, تو ہم جس کے دربار میں جا رہے ہیں, جہاں جانا ہے, اس کی ہم تیاری کرتے ہیں. یہ رجا ہے. جو کچھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں, جو کیا کرایا ہے, اس سے ہمارا خوف ہے. تو خوف اور رجا یہ دونوں حصول تزکیہ کی راہ کا بہترین ذریعہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. مولانا اعجاز اسلم صاحب, اس محفل کے خاتمے پر ہم چاہیں گے کہ آپ تمام علماء کرام تزکیے سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں, جس سے ہم اپنے نفس کو پاک صاف کر سکیں, غلاظتوں سے اور علائشوں سے, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر سکیں, تاکہ اللہ نے جو اتنی بڑی امانت ہمارے ذمے کی ہے اس امانت کی ادائیگی کما حقوق کر سکیں. جو باتیں ان دونوں بزرگوں نے ارشاد فرمائی ہیں, آپ نے بھی جو ارشاد انہی فرمائی سے ہے, استفادہ کرتے ہوئے, جی میں نے بھی عرض کی تھی, انہی سے استفادہ کرتے ہوئے میں آخر میں بات عرض کرنے کی جرت کروں گا. جیسے مولانا نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجا, اللہ تعالیٰ کی اس کی ہم رحمانیت کو دیکھتے ہیں تو ہم پر امید ہو جاتے ہیں, لیکن اپنی کمزوریوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم کو ڈرنا پڑتا ہے. تو دوسری بات, احتساب کے بارے میں مولانا نے جو بات ارشاد فرمائی کہ احتساب کیا ہے, یعنی ہر ایک چیز, جس فرض کیجئے کہ ایک ہوائی جہاز اڑنے والا ہے, پائلٹ سب چیزیں دیکھتا ہے, میں کیسا ہوں, وہ گیڈجٹس کیسے ہیں, میٹر کیسے کام کر رہا ہے, ہوا کتنی ہے, دباؤ کیا ہے, سب کچھ دیکھتا ہے. اسی طریقے سے ہر گھڑی ہم کو اپنا احتساب
امت مسلمہ کو اور ہمیں افراد کو بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا ایک بہت بڑا کام، اور اسی کے لیے ہمارا نفس پاک ہونا چاہیے اور یہ ساری کی ساری خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہوں۔ جی مولانا رضا اللہ صاحب، اختتامی کلمات ہمارے ناظرین کے لیے۔ دیکھیے، تزکیہ نفس بہت اچھا موضوع ہے، اور معاشرے اور سماج کے لیے، صحت مند معاشرے اور سماج کے لیے تزکیہ نفس کی ضرورت ہر زمانے میں رہی ہے، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تزکیہ نفس کا جو سارا پروگرام ہے وہ دو باتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایک تو کتاب اللہ کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہوگا، کیونکہ حکمت کی ایک تشریح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و فرمودات سے کی گئی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کتاب اللہ کی تشریح فرمائی ہے اور جو کچھ انسان کو کرنے کا حکم دیا، جن چیزوں سے روکا، ان چیزوں کی روشنی میں تزکیہ نفس کی منزل ہم طے کریں گے۔ جی جزاک اللہ خیراً۔ میں اب چاہتا ہوں مولانا ابو ظفر صاحب سے کہ آپ اپنے کلمات کے ذریعے سے اس محفل کا اختتام فرمائیں۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو تزکیہ نفس کے تعلق سے؟ ابھی ہماری مجلس مذاکرہ میں ان دونوں بزرگوں نے اور خاص طور پہ ہمارے اینکر صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، اس کی روشنی میں میں جگر کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گا۔ باہم ذوق آگہی حائر پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ جزاک اللہ خیراً۔ ناظرین کرام، ہمیں امید ہے کہ ہمارے علماء کرام کی باتیں آپ نے جو سنی ہیں اس کے ذریعے سے آپ تزکیہ نفس کے عمل سے ضرور گزریں گے اور اپنا احتساب کریں گے، اپنا جائزہ لیں گے، اور بجائے اس کے کہ ہمارا سارا اہتمام جسم کو سنوارنے سے متعلق ہو، ہم روح کو سنوارنے کا کام کریں گے اور اپنی اندر کی دنیا کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نفس کا تزکیہ فرمائے آمین۔ اور ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔